ذرا تصور کریں ایک ایسا فاسٹ باؤلر جو صرف گیند کی رفتار سے نہیں بلکہ اپنی برداشت، درستگی اور مسلسل دباؤ سے دنیا کے بڑے بڑے بلے بازوں کو شکست دیتا تھا۔ ایک ایسا باؤلر جو گھنٹوں تک باؤلنگ کر سکتا تھا، جس کی ایک گیند میچ کا رخ بدل سکتی تھی، اور جس نے کرکٹ کی تاریخ میں ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو اس سے پہلے کسی باؤلر نے حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ کہانی ہے ویسٹ انڈیز کے عظیم فاسٹ باؤلر کورٹنی والش کی، جنہیں دنیا آج بھی کرکٹ کے عظیم ترین فاسٹ باؤلرز میں شمار کرتی ہے۔ کورٹنی والش 30 اکتوبر 1962 کو جمیکا کے شہر کنگسٹن میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے انہیں کرکٹ سے خاص محبت تھی اور انہوں نے جمیکا کے میلبورن کرکٹ کلب سے کرکٹ کا سفر شروع کیا، وہی کلب جس کا تعلق ویسٹ انڈیز کے عظیم فاسٹ باؤلر مائیکل ہولڈنگ سے بھی رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نوجوانی میں کورٹنی والش کی دلچسپی صرف فاسٹ باؤلنگ میں نہیں تھی۔ وہ ابتدا میں بیٹنگ کرنا پسند کرتے تھے اور ایک وقت میں اسپن باؤلنگ بھی کیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ان کا قد بڑھتا گیا، ان کے اندر موجود فاسٹ باؤلر بھی سامنے آتا گیا۔ 1981-82 کے سیزن میں انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز کیا۔ ان کی کارکردگی مسلسل بہتر ہوتی گئی اور بالآخر وہ ویسٹ انڈیز کی قومی ٹیم تک پہنچ گئے۔ 9 نومبر 1984 کو پرتھ میں آسٹریلیا کے خلاف کورٹنی والش نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ اپنے پہلے ہی ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں انہوں نے 2 وکٹیں حاصل کیں اور یہ ان کے ایک شاندار بین الاقوامی سفر کا آغاز تھا۔ وقت کے ساتھ والش نے خود کو صرف ایک تیز باؤلر نہیں بلکہ ایک انتہائی ذہین باؤلر کے طور پر ثابت کیا۔ ان کی سب سے بڑی طاقت صرف رفتار نہیں تھی، وہ اپنی لائن لینتھ، باؤنس اور گیند کی حرکت کو بہترین انداز میں استعمال کرتے تھے۔ ان کی فٹنس اتنی شاندار تھی کہ وہ طویل اسپیلز کروانے کے باوجود اپنی باؤلنگ میں مستقل مزاجی برقرار رکھتے تھے۔ لیکن کورٹنی والش کی کہانی کا ایک اور سنہری باب کٹلی ایمبروز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں لمبے قد کے خطرناک کیریبین فاسٹ باؤلرز جب ایک ساتھ باؤلنگ کرتے تو دنیا کے بہترین بلے باز بھی دباؤ میں آ جاتے۔ والش اور ایمبروز نے 49 ٹیسٹ میچز میں ایک ساتھ باؤلنگ کی اور مجموعی طور پر 421 وکٹیں حاصل کیں۔ ایک طرف ایمبروز کی تباہ کن باؤلنگ تھی اور دوسری طرف والش کی مسلسل درستگی اور دباؤ، اور یہی امتزاج ویسٹ انڈیز کے باؤلنگ اٹیک کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک بن گیا۔ پھر آیا سال 2000 جب کورٹنی والش نے تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے بھارت کے عظیم آل راؤنڈر کپنل دیو کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹیسٹ کرکٹ میں دنیا کے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے باؤلر کا اعزاز حاصل کر لیا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ ابھی باقی تھا۔ 2001 میں کورٹنی والش ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں 500 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے باؤلر بن گئے۔ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا اختتام 132 میچز میں 519 وکٹوں کے ساتھ کیا۔ اس دوران انہوں نے 22 مرتبہ ایک اننگز میں 5 یا اس سے زیادہ وکٹیں حاصل کیں۔ ون ڈے کرکٹ میں بھی والش کی کارکردگی شاندار رہی۔ انہوں نے 205 ون ڈے میچز میں 227 وکٹیں حاصل کیں۔ 1986 میں سری لنکا کے خلاف ان کی ایک ایسی باؤلنگ کارکردگی سامنے آئی جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، جب انہوں نے صرف 1 رن دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔ کورٹنی والش نے ویسٹ انڈیز کی قیادت بھی کی اور 22 ٹیسٹ میچز میں ٹیم کے کپتان رہے۔ اگرچہ وہ ایک ایسے دور کا حصہ تھے جب ویسٹ انڈیز دنیا کی مضبوط ترین کرکٹ ٹیموں میں شامل تھی، لیکن ایک بڑی کامیابی ان کے کیریئر سے دور رہی، اور وہ تھی ورلڈ کپ کا ٹائٹل۔ والش نے 1987، 1996 اور 1999 کے ورلڈ کپ کھیلے۔ 1987 میں کورٹنی والش کو وزڈن کرکٹر آف دی ایئر کا اعزاز دیا گیا، جبکہ 2010 میں انہیں ICC کرکٹ ہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔ بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کورٹنی والش نے کھیل سے اپنا رشتہ ختم نہیں کیا۔ وہ کوچ اور مینٹور کی حیثیت سے کرکٹ سے وابستہ رہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش کی مردوں کی ٹیم کے ساتھ بھی کام کیا اور 2020 میں ویسٹ انڈیز کی خواتین کی ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی بنے۔ کورٹنی والش کی عظمت صرف ان کی 746 بین الاقوامی وکٹوں میں نہیں تھی۔ ان کی اصل پہچان ان کی فٹنس، نظم و ضبط، مستقل مزاجی اور کھیل کے ساتھ ان کا شاندار رویہ تھا۔